اس پوری مجلس کو اپنی ایک مشاہدے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ 73 میں سن 73 میں جب یہ ختم نبوت کے سلسلے میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا پاکستانی آئین میں، تو ربوے میں جو واقعہ ہوا اس کے رد عمل میں پھر سمدانی ٹریبونل بنا، لاہور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوتی رہی. اس میں باقاعدہ جاتا رہا. تو اعجاز بٹالوی صاحب قادیانیوں کی طرف سے وکیل تھے. اعجاز بٹالوی صاحب مرحوم بڑے پائے کے تھے، وہ قادیانیوں کی طرف سے وکیل تھے. تو وہ سماعت کے دوران ان کی بغل میں ختم تفہیم القرآن کی جلد 4 جس میں سورہ احزاب میں جو ضمیمہ ہے خاتم النبیین کے بارے میں لفظ پہ جو بحث ہے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ قادیانیوں کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں اور اپنی بغل میں آپ نے تفہیم القرآن چھپائی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سارا لٹریچر اس بارے میں پڑھا ہے، لیکن میں سب سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں، لیکن یہ جو مولانا نے سورہ احزاب کا حاشیہ نمبر 72 لکھ دیا ہے، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. تو اس لیے وہ جو ختم نبوت کے نام سے زیادہ پمفلٹ بھی ہے مولانا کا، اور اس میں سورہ احزاب میں جو تشریح ہے کی حقیقت اور ختم نبوت یہ دونوں اس میں باقاعدہ انہوں نے نقشہ بنا کر بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئیاں، اور یہ لد کو لدھیانہ کہتے ہیں کہ یہ جو لد کا مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ نے اترنا ہے، یہ اصل میں لدھیانہ ہے. یہ ساری چیزیں اس میں کتابوں زمین میں لکھی ہوئی ہیں. تو لہذا جہاں آپ نے 2 کتابوں کا ریفرنس دیا ہے، یہ تیسری کتاب یہ انہوں نے باندھ کے رکھ دیا. یہ اعجاز بٹالوی کی شہادت ہے اس بارے میں. بالکل ڈاکٹر صاحب، جب پراپر ناؤں سے بھی اس طرح تبدیل ہونے لگے کہ شام جو ہے وہ پنجاب بن جائے، دمشق شہر جو ہے قادیان بن جائے، لدھیانہ ہو جائے، دین کا مذاق کیوں اڑا جائے. اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سارے کافروں سے بدتر کافر زندگی اس کی توبہ نہیں قبول، وہ دھوکہ دے گا. پھر وہ لفظ تو پہلے ہی اسلامی استعمال کرے. دوسرا مولانا صاحب کا ایسا ہی پروگرام 16 جولائی کو زرعی یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں 10 بجے ہوگا. سوال جواب کی نشست ہوگی مولانا صاحب کے ساتھ. تو آپ سب سے عمرے کا بھی کوئی پروگرام بن رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت. اگر یہاں ہی ہوا تو پھر ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ حاضر ہوں گا. مجھے یونیورسٹی کے ڈاکٹر حضرات و طلباء سے محبت. ٹائم بتا دیں ڈاکٹر صاحب.